ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یدا آسیہ موسیٰ علیہ السلام کو پالنے والی، سنبھالنے والی، فرعون کی گھر والی، ایسے کافر کی بیوی جو اپنے آپ کو خدا کہلواتا ہے، خدا نے ہدایت دی، ایمان دیا، اس پر اتنی ثابت قدم رہی کہ خود خامند نے کھڑے ہو کر سزائیں دی۔ وہ سامنے آ کر کے کہتا ہے کہ اگر تو اپنے اس مشن سے باز آ جائے تو تمام آسائش، تمام دولت، محل
کھانا پینا لباس خوراک تمام چیزیں تجھے واپس مل جائیں گی، مگر اس نے صاف انکار کر دیا کہ میں اب کچھ اور منظر دیکھ چکی ہوں، مجھے اب تیری جنت نہیں چاہیے، میرے سامنے اللہ پاک کی جنت کھلی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ایمان آ جائے پھر تو دنیا کی پوری طاقت مل کر ایمان چھین نہیں سکتی۔ ایمان کے لفظی معنی ہے یقین، یقین آ جانا، اعتماد آ جانا، توکل ہو جانا، بالکل دل میں بیٹھ جانا۔ دل کی بات اللہ پاک کے سوا کوئی نہیں نکال سکتا، بلکہ ایمان اور یقین اور عقیدے کے اندر یہ فطری تقاضا ہے کہ جتنا مجبور کرو اتنا ہی مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی جماعت کو کچھ تھوڑے دکھ سہنے پڑے۔ آج ہمیں تبھی تو قرآن کریم کی قدر نہیں، کتنا خوفناک اور بھیانک منظر ہے یہ کہ آج ہمارے اخباروں میں قرآن کریم کی بے حرمتی ہوئی اور وہ اخباروں میں آ رہی۔ یہ حرکتیں کرنے والے کون ہیں؟ سکھ یہاں نہیں، عیسائی یہاں نہیں، کراڑ ہندو یہاں نہیں، یہی مسلمان کہلانے والے جنت کے ٹھیکیدار جو بنے پھرتے ہیں، تمام بدماشیاں یہ لوگ کرتے ہیں۔ اور ایسوں کو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ کمال تو یہ ہے اگر جنرل ضیاء کو کوئی چھیڑ دے تو اگلے دن جیل میں خدا کے قرآن کو پخانے میں پھینک دے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ بڑی عجیب بات کہی کسی نے، کہتا کہ منزلیں ان کو ملی جن کا طریقہ ہو فریب، منزلیں ان کو ملی جن کا طریقہ ہو فریب، ہم نے تو جرم صداقت کی سزا پائی ہے۔ بے ادبی کرنے والے، خداوند کریم کے قرآن کی بے حرمتی کرنے والے، یہ بات نہیں کہ اس کا وارث کوئی نہیں۔ قرآن کریم کا وارث خود حی قیوم ہے، پروردگار عالم کی ذات اقدس ہے۔ فرمایا او ظالمو پڑھو نہ، عمل نہ کرو، اس کو تسلیم نہ کرو، اپنی عدالت میں جگہ نہ دو، کچہری میں جگہ نہ دو، مارکیٹ میں جگہ نہ دو، اپنے معاملات اور ماحول اور معاشرے میں جگہ نہ دو، مگر میری کتاب تو اتنی پاکیزہ ہے، لا یمسہ الا المطہرون، میری کتاب کو بغیر وضو ہاتھ لگانا حرام ہے، بے غسلے کو ہاتھ لگانا حرام ہے، بے غسلے کو میری کتاب کا پڑھنا حرام ہے، اس کی جھوٹی قسمیں کھانا حرام ہے، اس کو ہاتھ پہ رکھ کر قسمیں کھانا حرام ہے۔ او لوگوں، کسی قبیلے کا کلام نہیں، کسی فرقے کا کلام نہیں، کسی جماعت کا کلام نہیں، تنزیل من رب العالمین، میں خدا کا کلام ہے، میں پروردگار عالم کا کلام ہے، میں نے اپنی زبان سے اس کو پہلے خود ادا فرمایا۔ او لوگوں، او بے ادبی کرنے والوں، تم کیا سمجھتے ہو اگر میں انتقام لینے پہ آ گیا؟ واللہ عزیز ذو انتقام،
मुझसे बड़ा बदला लेने वाला कोई नहीं। तुम्हें क्या मालूम है, फिर मैं एक को नहीं, दो को नहीं, फिर मैं पूरी पार्टी को लूंगा, फिर मैं पूरे तबके को लूंगा, और फिर मैं पूरे शहर को लूंगा, और फिर ऐसा भी मुमकिन है कि पूरे मुल्क की बर्बादी इसी वजह से हो जाए। फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ओ लोगों, ये वो किताब है जिसमें शक व शुबे की गुंजाइश नहीं, जिसमें तरद्दुद नहीं किया जा सकता, जिस पर शुबा नहीं किया जा सकता, जिस पर किसी किस्म का इश्काल नहीं किया जा सकता। मैं खुदा का कलाम हूं। व इन्नहु लतंजीलु रब्बिल आलमीन नज़ल बिहिर रूहुल अमीन। जिब्रील अमीन लाने वाले, मैं खुदा भेजने वाला, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम झोली फैला फैला करके लेने वाले। और जालिमो, तुम क्या जानो मेरी किताब के मुकद्दस को। वइन तस्तबदिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनू अमसालकुम। मैं ऐसा किया करता हूँ, पूरी कौम को बदल देता हूँ, वर्का पलट दिया करता हूँ, जमीन की सतह पलट दिया करता हूँ, जमीन में भूचाल आ जाया करते हैं, हजारों करोड़ों की तादाद में जमीन में जिंदा लोग गर्क हो जाते हैं। तू अपने बर्तन को गंद पे नहीं फेंकता, अपने कपड़े को गंद पे नहीं फेंकता, तू अपनी औलाद को गंद पे नहीं फेंकता, अपनी बीवी को गंद पे नहीं बिठाता। और जालिमों, मेरी किताब इतनी लावारिस है, इतनी मजलूम है, हर चीज का वारिस दुनिया में मौजूद है, मेरे कुरान का वारिस कोई नहीं। मरले मरले के वारिस मौजूद है, कनाल कनाल का वारिस मौजूद है, कोठी बंगलों के वारिस मौजूद है, मकानों दुकानों के वारिस मौजूद है, एक एक ईंट के वारिस मौजूद है, एक एक इंच के वारिस मौजूद है, पैसे पैसे के वारिस मौजूद है, सोने चांदी के वारिस मौजूद है, दरख्तों बागों बहारों के वारिस मौजूद है, फूल पत्तियों के वारिस मौजूद है, सब्जियों तरकारियों के वारिस मौजूद है, बागों बहार के वारिस मौजूद है। और लोगों, तुम्हें मेरा कुरान दीवार सा नजर आता है, इसके वारिस कब्रों में जाके सो गए, कभी इसके भी वारिस हुआ करते थे। कौन वो लोग? फरमाया उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान। आज ये बेवारसा है, परवरदिगार उसी तरह कर जिस तरह आज से 10-15 साल पहले पाक पटन शरीफ के इलाके में हुआ था। किसी कमीने ने किसी औरत को बताया, तुझे बच्चा पैदा तब होगा कुरान करीम के ऊपर बैठ के गुस्ल कर। अखबारों में आया, औलाद के नशे में अंधी, ये जितनी बीमारियां औरतें करती हैं औलाद के लिए, जादू, टोटके, टूने, ईमान का बेड़ा गर्क, अकीदे का बेड़ा गर्क, तमाम इज्जत तबाह, आबरू बर्बाद, सब कुछ बर्बाद हो जाए, औलाद चाहिए। और कौन सी औलाद जो जवान होकर सबसे पहले मां के सर पे जूते लगाती है? अकीदे की परवाह हो तो ये काम हो। और ये तुम्हारे अखबार हिंदुस्तान नहीं गए तो मुसलमानों, खुदा की कसम, वो सिख और वो चूड़े और वो चमार और वो हिंदू तुम्हारे और मेरे मुंह पे नहीं थूकते होंगे। ये है वो काली कमली वाले के उम्मती
दूसरा साल है, मैं हिंदुस्तान गया, आम चर्चा सुना एक बात का, कई जगह सुना। मलेरकोटला लुधियाने के इलाके में एक लड़की सिख की मौत हो गई। उनके यहां तरीका है मैयत को जलाने का। लड़की को आग में डाला, चिता में रखा, लकड़ियां चुनी, तेल फेंका, माचिस जलाई, लकड़ियां जलती हैं, लड़की को आग नहीं लगती। पूरे हिंदू धर्म ने 2 दिन तक कोशिश की, किसी तरह जल जाए, किसी तरह जल जाए, नहीं जलती। फिर आखिर एक हिंदू ने, पंडित ने कहा कि जिस कमरे में ये रहा करती थी उसकी तलाशी लो। कमरे की तलाशी ली तो वहां कुछ ना मिला। हिंदू बड़ा सियाना होता है, हिंदू जो बूढ़ा होगा अक्लमंद होता चला जाएगा, मुसलमान जो बूढ़ा होगा मत मरीज चली जाएगी। एक बूढ़ा हिंदू कहने लगा, इसके मकान की दीवारों में देखो, कच्चे कोठे अमूमन थे, कोई नई लिपी हुई जगह तो नहीं। जब जाकर के देखा तो एक पूरा ताक नया लिपा हुआ था। उसको खोल कर देखा तो ताक में अल्लाह का कुरान रखा है। मुसल्ला रखा है। सिख की बेटी है, मौत आने से पहले खुदा की किताब की हिफाजत कर गई, किसी का पलीत हाथ न लगे। कुरान करीम मिला, मुसल्ला मिला, तस्दीक हो गई। सारे हिंदुओं ने कहा जलती तो वैसे नहीं, मुसलमानों को दो। अब ये पता चल गया कि ये तो मुसलमान हो चुकी थी। डर के मारे ये किसी तरह अपने आप को छुपाए रखा, खानदान को, घर वालों को बताया नहीं कि मैं मुसलमान हो चुकी हूं, बहरहाल मुसलमान मरी है। उसने तो छुपा लिया, मगर जिस पर ईमान था वो कैसे छुपने दे। कुरान करीम का अदब करने वाली को आग नहीं जलाती, कुरान करीम का इकराम करने वालों को आग नहीं जलाती। मेरा ईमान है, यहां की भी नहीं जलाती, जहन्नुम की भी नहीं जलाती। मुसलमानों को दे दिया गया लड़की की मैयत को, उन्होंने जनाजा पढ़कर उसे दफनाया, गुस्ल दिया। सिख घराने की लड़की कुरान करीम का अदब करती है, डूब के मर जाओ मुसलमान कहलाते हुए। यहां तुम्हें और कोई तकरीब के लिए रास्ता नहीं मिलता। ये तरीका तुमको सुझाया किसने? 6 मार्च को सादकाबाद में हुआ, पिछले हफ्ते में यहां मुल्तान में हुआ, और कल का अखबार में ताके लगा देगा। वर्के वर्के पे गंदगी मलकर फेंकते। मेरा कुछ यकीन हो रहा है कि अब मौत ठोक के भाव आए। ऐसे मौके पे जब आदाब आता है तो तौबा की मोहलत नहीं मिला करती, तौबा की इजाजत नहीं हुआ करती। तो पाक पटन शरीफ की बात कर रहा था, किसी कमीने ने बतला दिया औरत को कि तुझे औलाद हो जाएगी, कुरान करीम के ऊपर बैठ के गुस्ल कर। हाँ, मुझे और आपको पता नहीं चलता, खुदा जाने ये अंदर अंदर क्या क्या खेल खेलती। बैठे हैं चारों तरफ मुलाने, शिर्क कराने वाले, ईमान का बेड़ा गर्क कराने वाले। औलाद के नशे में चूर थी, पानी की बाल्टी भरकर गुस्ल खाने में रखी और जूतों समेत अल्लाह के कुरान पे चढ़ के बैठी। आया खुदाई आदाब, खुदा का गज़ब। फरमाया जब मेरा गज़ब आ जाए बचाने वाला कोई नहीं।
محلے نے علاقے نے ایک چیخ سنی، چنگاڑ سنی، دھاڑ دھاڑ کی آواز سنی. محلہ اکٹھا ہو گیا، چک اکٹھا ہو گیا. آ کے کیا دیکھا؟ بالٹی پانی کی رکھی ہے، قرآن کریم رکھا ہے، پاس خنزیر کھڑا ہے، سور کی شکل بنا. میں تو اب بھی دعا کر رہا ہوں، تمہیں چاہے بری لگے، یا اللہ یہ جو قرآن کریم کی اب بے ادبی کرنے والے ہیں ان کی خنزیر کی شکل بنا، تاکہ دوسروں کو پتا چلے اور قوم کو پتا تو چلے کہ اس کتاب کا کوئی وارث ہے، یہ بے وارث ہی نہیں. بات ہے ایمان اور یقین کی. ہم لوگوں کا ایمان اور یقین نہیں، کچھ خود نہیں تھا، کچھ اگلوں نے کھڑے ہو کر اکھیڑ دیا. قرآن کریم کے نزدیک نہیں آنے دیتے. کبھی داتا گنج بخش کی بات چھیڑ دی، کبھی بہاء الحق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کی چھیڑ دی، کبھی شکر شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ کی چھیڑ دی، کبھی پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی چھیڑ دی. اور تجھے اولیاء کرام سے بڑا پیار ہے، خدا کے قرآن سے کیوں غیر ہے؟ کون سا ولی ہے جو اللہ کے قرآن کے بغیر ولی بن گیا؟ وہ کون سا بزرگ ہے جو خدا کے قرآن کے بغیر بزرگ بن گیا؟ وہ کون سا صاحب کرامت ہے؟ وہ کون سا غوث ہے؟ وہ کون سا قطب ہے؟ وہ کون سا ابدال ہے جو اللہ پاک جل شانو کی کتاب کے بغیر بن گیا؟ اور تیرا میرا آج فیصلہ نہیں ہو سکتا. چلو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں چلو. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں جو قرآن کریم پڑھتا ہوا مر جائے، قرآن کریم پڑھتا ہوا اپنی قبر سے قیامت کے دن اٹھے گا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے قرآن کریم کی بے ادبی کی اس نے اپنے ایمان کا بیڑا غرق کر لیا. جس نے اللہ کی کتاب کا اکرام نہ کیا وہ اپنے خاندان سمیت سمجھو برباد ہو گیا. پڑھنے والوں کو مارا، مشرکین مکہ نے مارا. محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مارا قرآن کریم پڑھتے ہوئے. یہی بات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن فرمائی جس دن بیت اللہ میں شہنشاہ کائنات مفخر موجودات محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجر اسود کے پاس کھڑے ہو کر خدا کا قرآن پڑھا. پل پڑے، مشرک چاروں طرف سے آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر عقبہ نے حضور کی گلے میں کپڑا ڈالا اور بیوار سا سمجھ کر اتنا گلا گھونٹا، اتنے بل چڑھائے، اتنے بت چڑھائے، نبوت کی آنکھیں باہر نکل آئی. اس وقت صدیق اکبر نے یہی بات کہی. فرماتے ہیں اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم قتل کرتے ہو ایک آدمی کو جس کا صرف یہ گناہ ہے کہ وہ کہتا ہے میرا پروردگار اللہ ہے؟ آج تم گھروں میں سوئے ہوئے ہو، اس کھیتی کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ ایک ایک دانے کے ہزاروں لاکھوں کون بنا رہا ہے؟ فرمایا جس کی سمجھ میں نہیں آیا وہ اس کی سمجھ میں اور کیا آیا؟ جو خدا کو نہ پہچان سکا وہ اور کسی کو کیا پہچانے گا؟ تو حضرت آسیہ فرعون کی گھر والی
یقین کامل لیے بیٹھی ہے. ایک ایک ہاتھ میں 100 میخیں گڑی ہوئی ہیں. ریشمی لباس اتر گیا, شاہی محل چھن گیا, باندیاں چھن گئی, خادمہ چھن گئی, نوکرانیاں چھن گئی, کھانا پینا بند ہو گیا, لیکن پرواہ نہیں کرتی. قرآن کریم قیامت تک تعریف کرتا ہے کہ وہ ایسی تھی. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمنوا امرأة فرعون. میرے محبوب کالے کملی والے کافر کی گھر والی کا قرآن مقدس میں ذکر کر. شرک کرنے سے بعد آ گئی, کفر سے ہٹ گئی, نبی کے ماتھے کو چوم لیا. پروردگار عالم نے نبی کی محبت کے بدلے میں ایمان کی دولت عطا کر دی. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 عورتیں ساری جہان کی عورتوں کی جنت میں سردار ہوں گی. ان میں بھی حضرت آسیہ کا ذکر ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا. اس لیے نہیں کہ وہ بڑی خوبصورت تھی, اس لیے نہیں کہ وہ بادشاہ کی گھر والی تھی, اس لیے نہیں کہ وہ دھن دولت والی تھی, بلکہ اس لیے قرآن کریم آج اس کی تعریف کر رہا ہے کہ اس کے ایمان میں جان تھی, اس کے ایمان میں قوت تھی, جرأت تھی, شجاعت تھی, بہادری تھی, تمام مصائب جھیلے, دکھ اٹھائے, پریشانیاں برداشت کی, ایمان کا سودا نہ کیا. اللہ پاک کا کیا منشا ہے قرآن کریم میں ان واقعات کے ذکر کرنے کا کہ دیکھو نسب کام نہیں دیتے. ہاں فلانے کی بیٹی ہے, فلانے کی بیوی ہے, فلاں خاندان ہے. اللہ میاں فرماتے میں بڑا بے نیاز ہوں. جب سیدوں نے قرآن چھوڑ دیا, میں نے سکھ کے بیٹے کو مسلمان بنا کر, احمد علی لاہوری بنا کر قرآن کی تفسیر لکھوا لی. جتنے تمہارے چاروں طرف یہ سید ہیں, شادی شادی شادی, جا کے تو دیکھو تمہیں کوئی بھی اگر قرآن پڑھتا ہوا ملے. حسین نے خنجر کے نیچے نیزے کی نوک سے قرآن نہیں چھوڑا. یہ اچھے حسینی ہے جو قرآن کے نزدیک ہی نہیں جاتے. فلانا شاہ فلاں قرآن نہیں پڑھتے. اور سید کیوں آج مسلمان قرآن نہیں پڑھتا؟ ہمارے پورے پورے گھروں میں آج قرآن کریم پڑھنے والا کوئی نہیں. عورتوں میں کوئی نہیں, مردوں میں کوئی نہیں, بچوں میں کوئی نہیں, بڑوں میں کوئی نہیں. حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اس کوٹھی پہ خدا کی لعنت ہے, اس بنگلے پہ خدا کی لعنت ہے جہاں کتے کی بھونک ہے, سگریٹ کا دھواں ہے, ٹی وی کا نقشہ ہے, ریڈیو کی کھڑکار ہے, کنجری کی جھنکار ہے. قرآن کریم پڑھنے والا کوئی نہیں. اس کوٹھی پہ خدا کی 1000 بار لعنت برس ہے اور گھاس کی جھوپڑی ہے, ٹوٹا پھوٹا آدمی رہتا ہے, کپڑے پورے نہیں, پیٹ سے بھوکا, سر سے ننگا, پیر سے ننگا, مگر قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے. حضرت لاہوری فرماتے ہیں رب ذوالجلال کی قسم وہ جھوپڑی پہ 1000 مرتبہ رحمت برستی ہے. اور قرآن کریم نے متنبہ کیا کہ رشتے ناطے ہمارے یہاں نہیں چلتے. ہمارے یہاں تو ایمان کی دولت چلتی ہے. ایک سکہ ہے اللہ کی عدالت میں چلنے والا, وہ ہے ایمان. فرمایا دیکھو پیغمبروں کی بیویاں ہیں, سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر والی ہے, حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر والی ہے,
पैगंबरों की बीवियां मेरे नबी के घरों में रही, खाया मेरे नबी की कमाई, पिया मेरे नबी का दिया हुआ, और ये जितने पैगंबर थे हलाल कमाते थे, हलाल खिलाते थे। लेकिन चूंकि शिर्क की लानत में गिरफ्तार हो गई, दोनों नबियों की बीवियां जहन्नुम का ईंधन बन गई। इसीलिए तो कुरान करीम ने मुकाबलतन जिक्र किया, बीवी नबी की जहन्नुम के अंगारे, बीवी फिरौन की जन्नत का फूल बन गया। और ऐसा काफिर जो अपने आप को खुदा कहलवाता है। और मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अल्लाह पाक ने ये सब कुछ इसलिए करम किया कि मूसा अलैहिस्सलाम से प्यार करती थी, मोहब्बत करती थी। मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के मुकाबले में आ गए। अल्लाहु अकबर, कलीमुल्लाह है, कोहे तूर पे अल्लाह मियां से बातें करता है, चला है फिरौन के मुकाबले में। फिरौन ने मुकाबले की दावत दे दी, मुकाबला हो गया। सुनो नबी की पहचान, नबी छाती कूट कर नहीं जाता, पड़के मार कर नहीं जाता, शोर हंगामा नहीं करता। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम सजदे में गिर गए, अल्लाह की हुजूर में रो रहे हैं, रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ओ मेरे परवरदिगार, बेशक मैं कलीमुल्लाह हूं, सर पे ताज नबूवत है, तू मेरा मैं तेरा। ऐ मेरे परवरदिगार, फिरौन के मुकाबले में चला हूं, रब्बि शरह ली सदरी, मेरे सीने को तू ही खोलेगा। अल्लाह से मांग रहा है। नबी किसी की कब्र पे नहीं गया, नबी किसी की दरख्त की पूजा करने नहीं गया, नबी किसी चश्मे पे नहीं गया, नबी किसी दरिया पे नहीं गया, सूरज के सामने नहीं झुका, चांद के सामने नहीं झुका, चार ईंटें कहीं लगी हुई देख कर कलीमुल्लाह नहीं झुका, कहीं अच्छा गिलास पड़ा हुआ देख कर नबी नहीं झुका, अल्लाह की हुजूर में झुका हुआ है, रो रहा है कलीमुल्लाह, रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी। और मेरे परवरदिगार, मेरे सीने को खोल दे, मेरे मामले को आसान फरमा दे। और खुदा की कसम कुर्बान जाऊं, पैगंबर तेरी दुआ पे कहता है, वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, मेरी जुबान की गिरा को खोल दे, यफ़क़हू क़ौली, ताकि वो मेरी बात को समझ सके। दुआएं मांग रहे हैं, या अल्लाह, मुकाबला फिरौन का है, मेरा तेरे सिवा जहान में कोई नहीं, आखिरत में कोई नहीं, तू मेरा वो परवरदिगार है जिसने मेरी माँ को हुक्म दिया संदूकचा दरिया में फेंकने का। और मेरे परवरदिगार, मेरी माँ ने तेरा कहना पूरा कर दिया, फिरौन के घर में आपने मुझे पलवा दिया, आज उससे मुकाबला है, तू मेरी मदद न करे तो और कौन करे। नबी तो अकड़ के नहीं गया, आजा मुकाबले में आजा। आज यही बात चल रही है, अंदर कुछ है नहीं, कपड़े पहन रखे हैं, उछलना है, कूदना है, शोर हंगामा है। मूसा अलैहिस्सलाम दुआएं मांग रहे हैं, परवरदिगार आलम से मांग रहे हैं, खालिक कायनात से मांग रहे हैं,
اور قرآن کریم میں اللہ نے اس لیے ذکر کر دیا میرے نبی کے غلاموں اور کلمہ پڑھنے والوں تم بھی مجھ ہی سے مہنگا کرو. موسیٰ علیہ السلام دعائیں مانگ رہے ہیں. آواز آئی جا وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ. نرمی سے بات کرنا جا کر جاؤ مقابلے میں تمہارا نگہبان اور محافظ. موسیٰ علیہ السلام مقابلے میں چلے گئے. قرآن کریم میں قول میں سپارے سورہ طٰہٰ میں سورہ شورى میں کئی جگہ اللہ پاک نے اس واقعے کو بار بار دہرایا. ثابت قدم رہنے والوں کے واقعات قرآن میں آ گئے. ڈوبنے والوں کے واقعات، ایمان کا سودا کرنے والوں کے واقعات دنیا ہی میں ختم ہو جاتے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرعون کے مقابلے میں گئے. اس نے جادوگر بلا رکھے. وہ موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر سمجھتا رہا. بڑے بڑے جادوگر بلا رکھے. علماء کرام نے لکھا ہے کہ بعض زمانے میں بعض چیزیں ہوتی ہیں. کسی زمانے میں لوگ دانشوری کا مقابلہ کرتے ہیں، علمی مقابلے ہوتے ہیں. فرعون کے زمانے میں جادوگروں کی بہت بڑی جماعت تھی، مقابلے ہوا کرتے. موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے. جادوگروں نے رسیاں پھینکی اور رسیوں کے سانپ بنا دیے. قرآن کریم میں رسیوں کے سانپ بن گئے. موسیٰ علیہ السلام حیران کھڑے، یا اللہ یہ کیا ہوا؟ انہوں نے تو رسیاں بنائی، میں تو تیرا نام لے کر آیا، تیرا بھیجا ہوا آیا، تیرا حکم لے کر آیا، تیرا پیغام لے کر آیا. فرمایا قال بل القوا. میرے موسیٰ یہ جو تیرے ہاتھ میں لکڑی ہے نا، یہ جو آسا ہے تیرے ہاتھ میں لکڑی، کہ جی ہاں، ذرا تو بھی زمین پہ اس کو پھینک دے، زمین پہ اس کو تو بھی ڈال دے. موسیٰ علیہ السلام نے زمین پہ اپنی لکڑی، اپنا آسا، اپنی سوٹی پھینک دی. قرآن کریم کہتا فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ. سارا جہان مقابلہ دیکھنے آیا، تماشا دیکھنے آیا. فرعون بھی آیا، وزراء بھی آئے، سفراء بھی آئے، قارون بھی آیا ہوا ہے، حامان بھی آیا ہوا ہے، سارا جہان آیا ہوا ہے. اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی کو بہت بڑا اژدہا بنا دیا. ناگ بن گیا بہت بڑا. اور جادوگروں نے جتنی رسیوں کے سانپ بنا رکھے تھے نا، وہ ساروں کو کھا گیا. یہ ترجمہ ہے قرآن کی آیتوں کا، قصہ بنا ہوا نہیں. ساری کی ساری جتنی رسیوں کے ناگ سانپ بنائے تھے، تمام کے تمام کو موسیٰ علیہ السلام کے آٹے کا بنا ہوا سانپ سب کو کھا گیا. جب سب کھا لیے تب وہ پھر سانپ ہی تھا. آواز آئی میرے موسیٰ خذھا ولا تخف. پکڑی سے اس اژدہا کو پکڑ لے. اب موسیٰ علیہ السلام آخر آدمی تھے، انسان تھے. اتنا بڑا اژدہا بنا ہوا ہے، قدرتی طور پر آدمی کو ڈر لگتا ہے. موسیٰ علیہ السلام یوں کپڑے میں ہاتھ لپیٹ کر پکڑنے لگے، کبھی رگڑ نہ دے. آواز آئی موسیٰ جو لکڑی کا سانپ بنا سکتا ہے وہ سانپ کو لکڑی پھر بنا دے. قال خذھا ولا تخف. پکڑی سے سنعیدھا سیرتھا الاولی.
آپ اسے پکڑیں گے اور میرے کلیم تیرا ہاتھ لگے گا، میں پھر لکڑی بنا دوں گا۔ shahideislam.com سنعيدها سيرتها الأولى۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ہاتھ لگایا، آن کی آن میں وہی لکڑی کی لکڑی، پھر چھوٹی بن گئی، پھر عصا بن گیا۔ اب فن والا فن والے کو پہچانتا ہے۔ ایک تو ہوئی نا یہ بات کہ جادوگر فرعون اور فرعون کے جادوگر تماشا ہار گئے، ایک تو یہ بات ہوئی، یہ تو دنیا دارانہ بات ہے نا۔ میدان جیت لیا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور فرعون کی قوم، اور وہ سارے ہار گئے، ایک تو یہ بات۔ فن والا فن والے کو بڑا جلدی پہچانتا ہے۔ اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جتنے لوگ تمہیں آج شرک کی طرف بلاتے ہیں، دعوت بدعت کی دعوت دیتے ہیں، یہ قرآن کو جانتے ہیں، نبی کے فرمان کو جانتے ہیں، اللہ کے احکام کو جانتے ہیں، جان بوجھ کر چھپا رکھا۔ اب جو فرعون جس پارٹی کو لایا تھا نا مقابلے کے لیے، وہ جو جادوگر آئے تھے جنہوں نے رسیوں کے سانپ بنائے تھے، فرعون جن کو سرکاری طور پر لایا تھا مقابلے کے لیے، جب انہوں نے دیکھا کہ ہماری رسیوں کے بنے سانپ اور موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی کا بنا اژدہا اور ہمارے بنائے ہوئے سانپ سارے ہی 1 منٹ میں لقمہ بنا کر نگل گیا اور پھر لکڑی بن گئی، تو ان کے دل میں یہ بات یقین آ گیا اور یقین کر گئی یہ بات کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں، اللہ کا پیغمبر ہے۔ پہلے تو وہ آئے تھے نا جادوگر سمجھ کر مقابلہ کرنے، جادوگر آئے جیسے پہلوان کے مقابلے میں پہلوان آتا ہے، ٹورنامنٹ کے مقابلے میں کھلاڑی لوگ آتے ہیں، ہاکی کا کھیل ہوتا ہے، دوسرے کھیل ہوتے ہیں، جس کام کو جو جانتا ہوگا۔ اب کسی میدان میں اگر آپ مجھے لے جائیں تو میں کیا کھیلوں گا اور آپ دیکھیں گے کیا تماشا۔ میدان کے لیے آدمی ہوتے ہیں الگ الگ۔ جادوگر فوراً پہچان گئے کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں، ہم جادوگر سمجھ کر مقابلہ کرنے آئے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ۔ حق بڑی ہے، ایمان نہیں چھپتا، اس میں بڑی چاہت ہے۔ کم سے کم ان کو ایسا تو چاہیے تھا کہ فرعون کا دربار اکھڑ جاتا، بادشاہ اپنے گھر پہنچ جاتا، سرکار ٹھکانے لگ جاتی، وزراء سفراء اب اپنے ٹھکانے پہنچ جاتے، لوگ رخصت ہو جاتے، تماشا ختم ہو جاتا۔ رات کو چپکے سے آ کر موسیٰ علیہ السلام کا دروازہ کھٹکھٹاتے، کلیم اللہ ہم ایمان لاتے ہیں، تو سچا ہم جھوٹے۔ کم سے کم اتنا تو کرنا چاہیے تھا نا کہ میدان تو اٹھ جائے، بادشاہ تو چلا جائے اور لانے والا تو رخصت ہو جائے، جو کھلا کے لایا پلا کے لایا پیسے دے کے لایا وہ چلا تو جائے۔ مگر وہاں فرعون کے جادوگروں کیا کہنا تمہارے ایمان کا؟ فرعون کا تخت موجود ہے، گورنمنٹ ساری موجود ہے، سرکار ساری موجود ہے، تماشائی سارے موجود ہیں، لوگ سارے موجود ہیں، فوراً سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے رب آمنت برب موسیٰ وہارون۔ ہم تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کے رب پر ایمان لے، اعلان کر دیا اسی میدان میں۔ خدا نہ کرے اگر مجھ پر تم پر ایسا وقت آ جائے، سوچتے صلاح کرتے بھئی اب کرنا کیا چاہیے، مشورہ کرنا چاہیے،
دیکھتے کہ سرکار ہمیں لائی ہے، اب سرکار ہمیں مارے گی بھی تو سرکار کے پیسے کھا کر ہضم کرنا سوکھے نہیں۔ کئی لوگ سمجھتے ہیں مار لو انعام ہے، ہتھیار ہیں لے لو، مگر دمبے کو قربانی سے پہلے کون کھلاتا ہے؟ قربانی سے پہلے اسی لیے تو کھلاتے ہیں کہ تکڑا کرو اسے موٹا نکلے گا۔ فرعون جادوگروں کو پالا کرتا تھا، یہ مقابلہ ہوگا، مگر وہ جادوگروں کیا کہنا تمہارے ایمان کا، تم بادشاہ سے نہ ڈرے، تم سرکار سے نہ ڈرے، تم حکومت سے نہ ڈرے، تم تماشائیوں سے نہ ڈرے، تمہارے دماغ میں یہ بات نہ آئی لوگ کیا کہیں گے۔ کہنے لگے آمنت ربی موسیٰ و ہارون، ہم تو ایمان لے آئے بھائی، سجدے میں گر گئے، اعلان کر دیا۔ فرعون کہنے لگا اچھا اب پتہ چلا تمہاری پارٹی ایک ہی ہے، یہ تمہارا استاد ہے، تم اس کے شاگرد ہو، کھا میرے پاس سے رہے ہو اور رگڑا اس والا چلاتے ہو، ایک ہی ہو تم اس کے چیلے ہو، یہ تمہارا استاد ہے، تم نے اسی سے سیکھا ہے۔ ہاں جان بوجھ کر تم نے چھوٹا جادو کیا، اس نے بڑا جادو کیا، مجھے ہرا دیا۔ ہاں انہو لکبیرکم الذی علمکم السحر، کون چھوڑتا ہے بابا؟ مفت میں کون کھلاتا ہے؟ کون پیسے دیتا مفت میں؟ آئی سرکاری دھمکی، فرعون کہنے لگا لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل۔ قربان جاؤں تیرے قرآن کریم کے پروردگار۔ فرعون کہنے لگا میں تمہیں یوں ہی کھلاتا رہا، یوں ہی پالتا رہا، یوں ہی خرچ کرتا رہا مقابلے کے لیے، آج میری توہین کرائے بیٹھے ہو، تم اسی کے شاگرد ہو، تمہیں ایمان لانے کا مزہ چکھاؤں گا، کھجوروں پہ لٹکاؤں گا، تمہیں پھانسی چڑھاؤں گا، ایک ایک ہاتھ کاٹوں گا، ایک ایک پیر کاٹوں گا۔ ایمان لانا کوئی آسان کام تو نہیں۔ تم کہو گے کہ ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں پہنچی، ہم الحمدللہ ایماندار ہیں، یہ تو پتہ جب چھلنی لگے گی جب پتہ چلے گا نا کہ چھان بورا کتنا نکلتا ہے۔ کہنے لگا لأقطعن أيديكم وأرجلكم، ان کے ہاتھ کاٹو، ایک ایک ہاتھ کاٹو، ایک ایک پیر کاٹو، ان کو کھجوروں پہ لٹکاؤ، پھانسی چڑھا دو، انہوں نے میری بے عزتی کی ہے، انہوں نے مجھے بے حرمتا کیا ہے، انہوں نے مجھے بازی ہرائی ہے، انہوں نے ساتھ بہاد کر کے مجھے مارا ہے۔ وہی بات جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں، ایمان اگر آ جائے تو پھر گورنمنٹ تو کیا پوری دنیا کسی کے دل سے نہیں نکالتی۔ لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، بڑے بڑے عذاب دوں گا۔ سجدے میں گر گئے ہو، بڑے سیانے، کاٹو ان کے ہاتھ پیر کاٹو، پھانسی چڑھا دو، سزا دو انہیں سخت سے سخت۔ اب مقام کیا ہے؟ ایک طرف ساری دنیا ہے، ساری خلقت ہے، بادشاہ ہے، گورنمنٹ ہے، سرکار ہے، حکومت ہے، اقتدار ہے، اور ایک طرف یہ چند جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے حمایتی بنے۔
اب میرا تیرا نظریہ تو یہ ہے کہ ان کو کہنا چاہیے تھا او جی دیکھو جی معاف کر دو جی ساڈے کولوں غلطی ہو گئی جی او جی چلو جی کوئی بات نہیں منڈے کھنڈے آگے تھے جی ہاں بڑوں بڑوں کو آنا چاہیے تھا نا معجز لوگ نئے لکھے پڑے تو مان بھی جاتے ہیں یہ جو پرانے پیتے ہیں یہ قابو ہی نہیں آتے اچھا ساڈے وڈ کے ایویں کرتے آئے انہوں نے کوئی پتہ نہیں سی وہ میلے سے نہ وینتے وہ عرصاں سے نہ جانتے سن اور خدا کے بندے عرس ولی کا ٹھیٹر کنجری کا عرس ولی کا گانے بدماش عورتوں کے اور جتنی بدماشی ان میلوں میں ہوتی ہے چکلے میں نہیں بڑا مشکل مقام ہے یہ کوئی رشتے دار آتے اپنے پرائے آتے چلو جی اسی سمجھاواں گے جی انہاں تینوں کی پئی ہے سرکار نال ٹکراون دی آ جانے کتنے آ جاتے ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے مگر یہ ایمان کی بات ہے کون روک سکتا ہے یہ رنگ جب چڑھ جائے تو اتر نہیں سکتا فرمایا صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغتا فنحن له عابدون کون اتار سکتا ہے خدائی رنگ فرعون کے جو جادوگر ایماندار بنے تھے ڈرے نہیں گھبرائے نہیں بالکل نہیں گھبرائے ساری حکومت سامنے ہے سارا ملک سامنے ہے تماشائی ابھی ہے گھر کوئی نہیں گیا قرآن کریم ان کی زبان سے بات کو نقل کرتا کھڑے ہو گئے اور پھر ان کو کہنے لگے انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر کہنے لگے وہ جو غلطی ہو گئی پیغمبر کا مقابلہ کیا ہم نے دعا ہے اللہ اس کو ہی معاف کر دے اور تو جو کہتا ہے نا کہ ہاتھ پاؤں کاٹ کر ایمان چھڑا دوں گا تیرے جیسے یہاں ہزاروں پھرتے ہیں تو اور تیری حکومت اور سارا اقتدار اور ساری خلقت زور لگا لے موسیٰ کا دامن نہیں چھڑا ربنا اننا آمنا فاغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر واللہ خیر وابقا جنت باقی رہنے والی چیز ہے آخرت بقا باقی رہنے والی شے آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں موت تو آخر آنی ہے تو اپنا زور لگا لے تو آزما کے دیکھ لے ادھر ظالم ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے تو آزما کر دیکھ لے ایمان کی طاقت کا تو مقابلہ نہیں کر سکے گا آپ اکڑ گئے آپ انکار کر دیا لگا جا تیرے جیسے ہزاروں پھرتے ہیں یہ جو غلطی ہوئی نا پیغمبر کا ہم نے مقابلہ کیا ہمیں پتا نہیں تھا اسی کو پروردگار معاف کر دے تو اچھا ہے فرعون کے جادوگر کہتے ہیں کہ پیغمبر کا مقابلہ کر لیا ہم نے ساری عمر پیغمبر کی سنتوں کا مقابلہ تو کیا اتباع نبی کی سنتوں کے مقابلے میں بدعت توحید کے مقابلے میں شرک قرآن کے مقابلے میں قصے کہانیاں جٹی گپ مارنے فلانا بزرگ جہاں بیٹھا نالی دے اتنے بیٹھا سی گند کھائی جاندہ سی ایک بندہ آخن لگا مینو بھی دے انہیں جدو ہاتھ وچ لیا مزیدار گردہ بنے ایسے
بزرگاں نو گند کھواندا تیرے ماں باپ نو گند نہ ملے تیری گھرالی نو گند نہ ملے تو گند کھا تیری اولاد گند کھائے اولیاء کرام تو دنیا ہی میں جنت کی خوشبو سونگتے باقی گستامی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ ولی کی بات آخر میں سنا دوں ولی ہے ولی آخری وقت ہے فرشتوں نے جنت کا نقشہ کھینچ کر سامنے کیا جنت کا نقشہ سامنے آیا باجید بستانی نے منہ پھیر لیا فرشتوں نے اس طرف نقشہ کیا ادھر منہ پھیر لیا فرشتے کہنے لگے باجید بستانی جنت سے نفرت جنت سے منہ پھیر رہے ہو کیا بات کہی کہنے لگا وہ گل ہی کیا ہے کہ جس گل میں بو نہ ہو وہ گل ہی کیا ہے کہ جس گل میں بو نہ ہو اور وہ دل ہی کیا ہے کہ جس دل میں تو نہ ہو میں اس جنت کو لے کر کیا کروں جس جنت میں میرے پروردگار کا دیدار نہیں میں اس جنت پہ بھی راضی نہیں جہاں نہریں ہیں باغ و بہار ہے حوریں قصور ہے غلمان ہے سب کچھ ہے ایسی حوریں ہیں کہ اگر دنیا میں ایک تھوک دے پوری دنیا خوشبو سے بے ہوش ہو جائے لیکن ولی کہتا ہے جب میرے رب کا اس میں دیدار نہیں مجھے یہ جنت نہیں چاہیے یہ ہے ولی جو ساری ساری رات اور سارا سارا دن پوری زندگی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں گزارتے ہیں تو قرآن کریم نے فرمایا کہ فرعون کے جادوگروں تکڑے ہو جاؤ اب تم میرے بن گئے ہو تم میرے ہو میں تمہارا جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک جزاء من تزکا میں نے تمہارے لیے جنت بنائی نہریں بنائی باغ و بہار بنائے نہ ڈرو فرعون سے آ جاؤ اب تم میرے بن گئے تمہیں کوئی خطرہ نہیں چند جادوگر اڑ گئے پوری حکومت اور پورے ملک کے سامنے آپ جواب دے دیا جا تیرے جیسے ہزاروں پھرتے ہیں ہم سے جو غلطی ہوئی سو ہوئی اللہ سے اسی کی معافی مانگتے ہیں کہ نبی کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم آئے کیوں ہمیں پتہ نہیں تھا کیا آج ہم نہیں یہ سوچ سکتے کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں جو واقعات ہمیں سنائے ہیں خدا کہانیاں تھوڑی سنا رہا ہے پروردگار ہمیں متنبہ کرتا ہے خبردار کرتا ہے مطلع کرتا ہے دیکھو ایسا کرو گے تو یوں ہوگا ایسا کرو گے تو یوں ہوگا اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے